مسجد میں بیان جاری تھا۔ وہ آخری صفوں میں بیٹھا نماز باجماعت کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے نماز ادا ہو، وہ اپنے کام دھندے اور کاروبار کی خبر لے۔ اپنے کلائنٹ سے میٹنگز اپوائنٹمنٹس کی سوچوں میں الجھا ہوا، جاری بیان سے بے خبر تھا۔ خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو محض واجبی سلام دعا کے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے، دوسرے وہ جن کی آمد پر خدمت کی جاتی ہے اور کچھ وقت کی نشست کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں، تیسرے وہ مہمان جن کی آمد پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، جن کا پیار، خلوص، بے لوث محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، ان کی دل و جان سے تواضع کی جاتی ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ واپس مت جائیں، اگر وہ جاتے ہیں تو ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ واپس ضرور آئیں گے، بلکہ ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، وہاں آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہ سب کے دلوں سے واقف ہے، جانتا ہے کون کتنا خلوص، محبت، پیار دل میں لے کر آتا ہے۔ ان کے لیے توفیق عطا ہوتی ہے کہ وہ بار بار آتے رہیں۔ خطیب کی بات نے خیالات کے تسلسل کو توڑ ڈالا۔ بات دل کو لگی۔ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سوچنے لگا، میرا شمار تو کسی درجے کے مہمان میں نہیں۔ کبھی دل چاہا، موڈ بن گیا تو مسجد کا رخ کر لیا۔ بعض اوقات تو دوران سفر واش روم کی حاجت کی وجہ سے مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں لرز کر رہ گیا۔ دل نے سمجھایا، شکر ہے کہ مسجد کا در بھولا نہیں، کبھی کبھار ہی صحیح یاد تو رہتا ہے اور آ جاتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں خاص مہمان بننے کا ارادہ باندھنے لگا۔ بیان ختم ہوا۔ نماز باجماعت کے بعد وہ مسجد سے نکلا اور اپنی کاروباری مصروفیات میں کھو گیا۔ حسب معمول دنیا داری، کاروبار، اہل و عیال، دوست احباب، مشاغل اسے گھیر چکے تھے۔ خطیب صاحب کا بیان محو ہو گیا۔ دن، مہینے، سال، وقت گزرتا رہا۔ روزانہ 5 وقت آذان سنی انسنی ہو جاتی۔ بھول گیا کہ خاص پیارا مہمان بننے کا ارادہ کیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ وہ اپنے زندگی کے نشیب و فراز میں حالات سے نبرد آزما ہوتا رہا۔ اچھا برا وقت سب کی زندگی میں آتا ہے۔ انفرادی سطح پر سب کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معدود ایسا ہوتا ہے کہ گردش حالات اجتماعی طور پر سب کو متاثر کرتی ہے۔ دنیا وبا کی لپیٹ میں آ گئی، حالات کشیدہ ہو گئے، شہر، راستے، بازار بند، ملاقاتیں، دعوتیں موقوف، لوگوں کی طرح وہ بھی اپنے گرد حصار لگا کر تنہائی پسند ہو گیا۔ ایک نادیدہ عفریت کا خوف دل میں بیٹھ گیا۔ خود کو بے بس سمجھ کر قدر مطلق سے عرض گزار ہو جاتا۔ عشاء کے بعد رات کے 1 پہر میں آذان کی اجتماعی آوازیں حالات کی سنہینی کا پتہ دیتی۔ وہ خوف زدہ ہو جاتا۔ حالات میں جزوی بہتری کے باعث وہ گھر سے نکلا۔ جو چھوٹا سا کام ملتا حصول رزق کی خاطر کرنے کی ٹھان لیتا۔ ہنستے بنستے شہر کی رونق کھو چکی تھی۔ ایک ویرانی دل میں، دوسری مصروف ترین سڑکوں پر۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ وہ زمین سے کسی اور سیارے پر نکل آیا، جہاں اس کے علاوہ دور تک تا حد نگاہ کوئی دوسرا ذی روح نہیں ہے۔ جمعے کا دن تھا۔ مساجد میں آذان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ نماز اور فلاح کی دعوت کی صدائیں جن کو وہ سنی انسنی کر دیتا تھا، آج اسے آذان کی بازگشت اپنے اندر گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بسد شوق اس نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ مسجد کی طرف موڑ دیا۔ مسجد کے بڑے دروازے کے دونوں اطراف کچھ فاصلے پر سڑک پر رکاوٹیں لگی تھیں، جن پر مسلح اور باوردی اہلکار کھڑے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے آنے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، پیدل افراد اور سائیکل سواروں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے ان اہلکاروں کے پاس موٹر سائیکل روکی اور مسجد جانے کی اجازت چاہی۔ جواب میں ایک اہلکار نے کہا کہ مسجد میں 35 نمازیوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اب مزید نمازی اندر نہیں جا سکتے، آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔
جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا اب مسجد میں جانے پر بھی پابندی لگ چکی ہے؟ اہلکار نے جو دھوپ سے ہلکان تھے جواب دیا کہ یار جاؤ یہاں سے۔ اس نے کلائی سے بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، جمعے کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے وہاں سے چلا آیا۔ کاروبار بھول گیا، دل پر بوجھ بیٹھ گیا۔ بے خیالی میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایک سگنل پر رکا۔ اسے خطیب کا بیان یاد آ گیا، مہمانوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سوچنے لگا کہ میرا شمار تو مہمانوں کی تینوں اقسام میں نہیں، ہاں مگر راستہ اور دروازہ نہیں بھولا تھا۔ تو کیا اب وہ خدا صرف اپنے پیاروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولنے لگا؟ سوچ کر اشک امڈ آئے۔ آس پاس سگنل پر رکی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور لوگوں سے بے خبر سسک سسک کر رونے لگا۔ ہچکیاں سسکیاں اس کے منہ پر لگے ماسک سے امڈ رہی تھیں۔ مسلسل اشک اس کے سیاہ چشمے کے کناروں سے بہہ نکلے۔ وہ پیار کرنے والا اب صرف اپنے پیاروں کو ہی اپنے گھر میں اجازت دے گا۔ وہ سب سے بے خبر مسلسل رو رہا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، سگنل سبز ہو چکا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے لگی گاڑی، موٹر سائیکلوں کے ہارن اسے آگے بڑھنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ سسکیاں لیتا ہوا موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک اور مسجد دکھائی دی جہاں بیریئر لگے تھے۔ مسجد کا دربان دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے دربان سے کہا کہ بھائی نماز پڑھا دو نا، اور بے اختیار آواز رند گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دربان بولا نمازی لوگوں کی تعداد پوری ہو گئی۔ اس نے دربان کی بات سنی انسنی کر دی، پھر بولا نماز پڑھنے دو۔ اس بار ضبط ٹوٹ گیا اور کسی بچے کی طرح پھوٹ کر رونے لگا۔ دربان کو ترس آ گیا۔ دربان نے پوچھا وضو کیا ہوا ہے؟ وہ بولا نہیں، وضو تو نہیں کیا۔ دربان بولا بھائی مسجد کا گیٹ بند ہو گیا، اب وضو کہاں سے کرواؤں؟ اس نے پھر کہا بس نماز پڑھنے دو۔ دربان نے اسے سامنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا وہ اسکول ہے، وہاں جاؤ، وضو کر کے آؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ زور زور سے رو دیا۔ اسکول میں جا کر ماسک، دستانے اور چشمہ اتارا، گرم آنسوں اور پانی سے وضو کرتے ہوئے روتا رہا۔ وضو سے فراغت کے بعد مسجد آیا۔ مسجد کا مرکزی دروازہ بند تھا۔ باہر رکھی نمازیوں کی جوتیوں کے پاس چلچلاتی دھوپ میں اور نمازی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ نماز جمعہ کی جماعت شروع ہونے کو تھی، اسے جگہ نہ مل پائی۔ مسجد کے دروازے کے سامنے تپتی سڑک پر جگہ صاف کی، سر پر باندھا رومال بچھایا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا۔ قیام اور رکوع کے دوران تپتی سڑک کی حدت پاؤں کے تلوے جلا رہی تھی۔ سجدہ کے وقت پیشانی اور ناک سڑک کی حدت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا۔ نماز کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ مولا تیرے خاص مہمانوں کے لیے تیرے گھر میں جگہ ہے، پذیرائی ہے۔ ہم بھولے بھٹکے ہیں، تیرے در سے گریزاں ہیں، مگر تیرے در کو بھولے نہیں، یاد رکھا۔ بس ہم پر اپنے دروازے بند نہ کر، اپنے در پر ہم جیسے ناکارہ سوالیوں کی جگہ بنائے رکھ۔ خواہ تیرے پیاروں کی جوتیوں میں جگہ ملے، مگر ملتی رہے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔